معزز سامعین، جو دوسرا موضوع تھا وہ تھا کہ الحاد کے اسباب، کہ موجودہ دور میں کون سے اسباب ایسے ہیں کہ جن کی بنیاد پر یہ الحاد بڑی تیزی کے ساتھ سوسائٹی میں، معاشرے میں جگہ پکڑتا چلا جا رہا ہے، اور بڑے لوگ اس کی زد میں ہیں اور بڑے اس فتنے کی لپیٹ میں آتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک اعداد و شمار کے مطابق انسانوں میں سے تقریباً 1 ارب انسان اس فتنے کی لپیٹ میں کسی نہ کسی درجے میں آ چکے ہیں، اور یہ چائنا ہے، جاپان ہے، اور اسی طریقے کے ساتھ اور کچھ ممالک ایسے ہیں کہ جن کے اندر تو بھاری اکثریت ملحدین کی ہے، ایسے ملحدین جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، جو ایتھسٹ ہیں، ایتھزم کے قائل ہیں، وہ ایک بہت بڑی تعداد ان ملکوں میں پائی جاتی ہے۔ اور ان ممالک کے علاوہ جو دیگر یورپی ممالک ہیں یا اسی طریقے کے ساتھ جو ایشیائی ممالک ہیں، ان کے اندر بھی یہ فتنہ بڑی تیزی کے ساتھ اور بڑی برق رفتاری کے ساتھ پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ آخر ہمیں کھوج لگانی چاہیے کہ ایسے کون سے اسباب یا کون سے عوامل یا کون سے ایسے محرکات ہیں کہ جن کی وجہ سے یہ فتنہ پھیلتا چلا جا رہا ہے اور لوگ اس فتنے کی زد میں آتے چلے جا رہے ہیں۔ چنانچہ اس حوالے سے جو ہم نے جستجو کی ہے، اس کے نتیجے میں چند اہم اسباب ہمارے سامنے آئے، وہ آپ حضرات کے سامنے پیش خدمت ہیں۔ معزز سامعین، جہاں تک ہم نے اسباب کے حوالے سے غور کیا تو مختلف قسم کے اسباب ہیں، جن میں کچھ فکری اور عقلی ہیں، کچھ اسباب ایسے ہیں جو سماجی اور خاندانی پس منظر میں آ جاتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو تہذیبی اور تمدنی کیٹیگری میں آ جاتے ہیں، اور کچھ سائنسی جو ہے وہ رخ پہ آ جاتے ہیں۔ تو اس طرح مختلف انداز کے اسباب ہیں، مختلف نوعیتوں کے اسباب ہیں کہ جن کی بنیاد پر یہ فتنہ وہ جو ہے وہ ایک عروج پکڑتا چلا جا رہا ہے، اور اس فتنے کے لپیٹ میں بہت سے لوگ آتے چلے جا رہے ہیں۔ تو ہم چند ایک اسباب کا آپ کے سامنے مختصراً عرض کرتے ہیں، اور امید ہے کہ اس سے آپ کے سامنے یہ موضوع بھی اچھی طرح واضح ہو جائے گا انشاءاللہ۔ سب سے پہلی بات اس حوالے سے عقائد کی کمزوری ہے۔ عام طور پر جن لوگوں کے عقائد میں کمزوری ہوتی ہے، عقائد کا پوری طرح ان کو فہم نہیں ہوتا، ایسے لوگ بہت جلد الحادی فتنے کی زد میں آ جاتے ہیں۔ جن لوگوں کو مذہب کے عقائد کا صحیح علم ہوتا ہے اور اس کا پورا فہم ہوتا ہے اور اس کی پوری سمجھ ہوتی ہے، وہ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ وہ الحادی فتنے کا شکار ہو، کیونکہ جب ان کو عقائد کا صحیح علم ہوگا اور ان کی اہمیت کا علم ہوگا، اور اسی طریقے کے ساتھ ان کے دلائل کا علم ہوگا اور اس کی اہمیت کا علم ہوگا، وہ اتنی جلدی کسی بھی فتنے کا وہ لقمہ نہیں بن پاتے۔ تو عام طور پر جو الحادی فتنے کی زد میں آتے ہیں یا کسی بھی فتنے کی زد میں آتے ہیں، وہ وہی لوگ اور وہی طبقہ ہوتا ہے کہ جن کو آپ نے جو عقائد ہیں، مسلمہ جو عقائد ہیں، ان عقائد کے بارے میں یا تو علم ہی نہیں ہوتا، یا علم ہوتا تو ہے لیکن ناقص اور ادھورا علم ہوتا ہے، یا دلائل کے بغیر علم ہوتا ہے اور حقیقتوں کے بغیر علم ہوتا ہے، اور اہمیت اس درجے کی نہیں ہوتی جس درجے کی عقائد کی ہونی چاہیے۔ اس وجہ سے وہ عقیدہ اور وہ نظریہ چھوڑتے ہوئے ان کو اتنا مسئلہ نہیں بنتا۔ لیکن جو شخص عقیدے کے اوپر پختہ ہو، کسی نظریے کے اوپر پختہ ہو، اور پھر کسی ٹھوس دلیل کی بنیاد پر پختہ ہو، وہ اتنی جلدی کسی بھی فتنے کا وہ لقمہ نہیں بنتا جتنا کہ آج لوگ فتنوں کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ لہٰذا میں گزارش کروں گا خصوصاً علماء سے، اہل علم سے، طلباء سے، کہ وہ عقائد کے اوپر زور دیا کریں اور عقائد کی
خوب محنت کیا کریں اور لوگوں کو اچھے انداز میں اپنے درسوں میں، اپنے وعظ میں اور اپنے جمعے کے بیانات کے اندر عقائد کے حوالے سے لوگوں کو ضرور آگاہ کیا کریں۔ ہم نے جو جائزہ لیا ہے اور جو سجو کی ہے، ہمارے بہت کم 2 صحابہ ایسے ہیں جو اس موضوع پر محنت کرتے ہیں اور اپنے نمازیوں کو، اپنے متعلقین کو، اپنے احباب کو اس بارے میں آگاہی فراہم کرتے ہیں اور ٹھوس آگاہی فراہم کرتے ہیں۔ بہت کم علماء ہیں اور بہت کم اہل علم ہیں جو اس موضوع کی طرف توجہ کرتے ہیں، اور آج کے اس دور کے اندر اس موضوع پر توجہ دینے کی بڑی اہم ضرورت ہے۔ اگر آج ہم اس موضوع کے اوپر اگر ہم توجہ نہیں دیں گے تو پھر یہ جو پبلک ہے اور پھر بالخصوص یہ جو نیو جنریشن ہے، یہ بڑی جلدی جو فتنے ہیں ان کی لپیٹ میں آ جائیں گے۔ لہٰذا اس موضوع پر محنت کرنے کی خاصی ضرورت ہے کہ ہم لوگوں کو عقائد سمجھائیں اور عقائد کے دلائل سمجھائیں اور ان کی اہمیت کو اجاگر کریں اور اس کی قوت کو اجاگر کریں، ان کی حکمتیں اور فوائد ان کے سامنے ہم کھول کر کے رکھیں۔ اس موضوع پر ہمارے اکابرین نے بڑا کام کر رکھا ہے، لہٰذا اس کو ہم دیکھیں، اس کا مطالعہ کریں اور خود سمجھ کر پھر لوگوں کے سامنے عام فہم الفاظ میں، آسان الفاظ میں ہم لوگوں کے سامنے اس کو رکھیں۔ تو بہرحال یہ ایک پہلی وجہ ہے اور یہ بڑی اہم وجہ ہے عقائد کی کمزوری۔ نمبر 2، دین کا ناقص تصور۔ دین کا ناقص تصور جو ہے یہ بھی الحاد کے پھیلنے کا ایک بڑا سبب ہے۔ جو لوگ دین کو چند عبادات کی حد تک، نماز روزے کی حد تک محدود سمجھتے ہیں اور دین کے ایک آفاقی پیغام کو عالمگیر نہیں سمجھتے، ایک جو مشہور ایک مقولہ ہے کہ ملا کی دوڑ مسجد تک، یعنی چند عبادات کے کرنے کو دین سمجھتے ہیں، چند تسبیحات کرنے کو دین سمجھتے ہیں، دین کے مکمل تصور سے اور دین کا جو اصل تصور ہے اس سے وہ نابلد ہوتے ہیں، جو ناواقف ہوتے ہیں، وہ یقینی طور پر الہادی فتنوں کی زد میں آتے ہیں اور کسی بھی فتنے کی وہ زد میں آ سکتے ہیں۔ لیکن جس شخص کے پاس اپنے دین کے بارے میں ٹھوس علم ہوگا، وافی علم ہوگا، کافی علم ہوگا، تو وہ اتنی جلدی کسی بھی فتنے کا شکار نہیں ہوگا۔ ہم دیکھتے ہیں آج ہمارا جو سروے ہے، ہماری جو تحقیق ہے، یہ جو نظر ہے، اس کے مطابق ہمارے جو 85% مسلمان بھائی ہیں، 90% اگر میں کہوں تو شاید یہ بھی غلط نہ ہو کہ 85 سے 90% ہمارے مسلمان بھائی ایسے ہیں جو اپنے دین کے بارے میں جو بیسک دین ہے اس کو بھی بیچارے نہیں سمجھتے اور اس کو بھی نہیں جانتے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں ہمارا بھی بڑا، یعنی جو ہم علم سے منسلک لوگ ہیں، دین سے، دعوت سے منسلک لوگ ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس میں ہماری کوتاہی ہے، ہمیں جو ہے اس کا بھرپور ادراک کرنا چاہیے اور اپنے نمازیوں کو ہم اس حوالے سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو سکھاتے رہیں۔ آج ہم ایک روایتی انداز میں کبھی درس دے دیتے ہیں یا واعظ جمعے کا کہہ دیتے ہیں، جو دین کا ایک مکمل ضابطہ ہے وہ ان کو نہیں جیسے کہ ہم بیانات میں یہ کہتے تو ہیں کہ یہ دین اسلام یہ مکمل ایک ضابطۂ حیات ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، قرآن کریم ایک مکمل دستور زندگی ہے، لیکن یہ میرے اور آپ کے سوچنے کے لیے بات ہے اور یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ کیا ہم نے قرآن کریم جو ایک دستور زندگی ہے اپنے نمازیوں کو، متعلقین کو، عزیز و اقربا کو، دوستوں کو، گھروں میں، کیا ہم نے اس کو بیان کیا؟ کیا ہم نے اس کو سمجھایا؟ کیا لوگوں کے سامنے ہم نے ان مسائل کو اجاگر کیا؟ اب دیکھتے ہیں، اب یہاں پر سیالکوٹ کے اندر مختلف اداروں میں ہم کام کرتے ہیں، انڈسٹریز کے اندر ہم کام کرتے ہیں، اسکولوں میں ہم کام کرتے ہیں، تو ایک جگہ پر ہمارے معلم گئے ہوئے تھے، مفتی صاحب ہیں، تو وہاں کے جو پڑھنے والے لوگ تھے انہوں نے یہ عجیب سوال کیا کہ مفتی صاحب یہ جو مساجد کے اندر ائمہ ہوتے ہیں کیا انہوں نے کوئی الگ کورس کیا ہوتا ہے یا الگ علم پڑھا ہوتا ہے اور آپ نے کوئی الگ علم پڑھا ہے یا کوئی ایڈوانس آپ نے کوئی کورس کیا ہوا ہے کہ آپ نے 2-3 ماہ کے اندر ہماری زندگی کو بدل کے رکھ دیا اور ہم جو ایک بالکل ایک جاہلی زندگی گزار رہے تھے، ہم بالکل ایک مطلب یہ ہے کہ حقیقی زندگی میں، ہم علم کی زندگی میں، نالج کی زندگی میں، شعور کی زندگی میں ہم نے قدم رکھ لیا ہے 2-3 ماہ کی برکت سے۔
تو پھر وہ ہمارے جو مفتی صاحب ہیں وہ مسکرا پڑے کہ ایسا ہرگز نہیں کہ انہوں نے کوئی الگ علم پڑھا ہوتا ہے اور ہم نے کوئی ایڈوانس علم پڑھا ہوا ہے، علم تو وہی ہم نے پڑھا ہوا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایک چونکہ نظام مساجد کا اپنے انداز میں چل رہا ہوتا ہے، اس میں یعنی نہیں اس چیز کا اتنا اہتمام کیا جاتا جتنا کہ ہونا چاہیے۔ تو بہرحال یہ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ہر موقع محل کی مناسبت سے اپنے نمازیوں کو، متعلقین کو اس حوالے سے بتائیں، سمجھائیں، نکاح سے متعلق ہم مسائل سکھائیں، طلاق سے متعلق ہم بتائیں، نماز سے متعلق جو مسائل ہیں، فرائض، واجبات، کن چیزوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، کن وجوہات کی بنیاد پر سجدہ سہو آ جاتا ہے، پھر اسی طریقے کے ساتھ زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، پھر معاشرت ہے، معیشت ہے، بزنس ہے، تجارت ہے، ایک طویل ایک فہرست ہے مسائل کی، سیاست ہے۔ آج ہم نے کبھی سیاست کے جو اصولی مسائل ہیں ان کو سمجھائے نہیں اپنے مقتدیوں کو، لوگوں کو، تو دین کا ایک ناقص قسم کا تصور ہے لوگوں کے ذہن میں، مکمل تصور نہیں ہے لوگوں کے ذہن میں، جس وجہ سے وہ بہت جلد فتنوں کا شکار ہو جاتے ہیں اور بہت جلد وہ سیلاب میں، الہادی سیلاب میں وہ بہہ جاتے ہیں۔ اور اسی طریقے کے ساتھ ایک اور چیز بھی ہے کہ یورپ کے اندر جو عیسائی تھے، کرسچن تھے، انہوں نے ایک مسخ شدہ دین جو ہے وہ لوگوں کے سامنے پیش کیا تھا، جو یقیناً عقل سے متصادم تھا، ٹکراؤ تھا اس کا، اور اپنے چونکہ جو عیسائی ہیں یا اسی طریقے کے ساتھ جو یہودی ہیں، قرآن کریم کے اندر بھی ان کے بارے میں یہ موجود ہے کہ وہ لا یأکلون اموال الناس بالباطل، لوگوں کے مال وہ باطل ذریعوں کے ساتھ کھاتے، جس چیز کو چاہتے حلال قرار دیتے تھے، جس چیز کو چاہتے وہ حرام قرار دے دیتے، جس چیز کو چاہتے نافذ کر دیتے، جس چیز کو چاہتے واپس لے لیتے۔ تو خدائی تعلیمات کے ساتھ ان رہبان کا، ان احبار کا، ان عیسائی پادریوں کا، پوپس کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ انہوں نے صرف اپنا ایک دھونس جما رکھا تھا اور اپنی ایک چدراہٹ قائم کر رکھی تھی، اور یہ ایک بہت بڑی وجہ بنی الہادی فتنے کو کے جنم لینے میں۔ یہ چیز ایک سمجھیں کہ کلیدی چیز ہے اور بالکل ایک بیسک اینٹ ہے کہ اس کا ایک بڑا کردار ہے الہادی سوچ کو پیدا کرنے کے حوالے سے۔ اگرچہ ہمارے اسلام میں جو مسلم علماء ہیں ان کے اس حوالے سے وہ کردار نہیں ہے جو ان پوپس کا تھا، ان پادریوں کا تھا، ان احبار اور رہبان کا تھا۔ تو بہرحال جب لوگوں کے سامنے دین کی مسخ شدہ شکل جاتی ہے تو پھر وہ یقینی طور پر اس سے وہ ان کو نفرت ہوتی ہے اور اس سے ان کو گھبراہٹ ہوتی ہے اور اس سے وہ پھر وہ پیچھے ہٹتے ہیں اور اس کے لیے وہ قابل قبول۔ جب ان کو دین صحیح شکل میں پیش کیا جائے، اچھے انداز میں پیش کیا جائے، عام فہم کر کے پیش کیا جائے، آسان کر کے پیش کیا جائے، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے کیا یسروا ولا تعسروا، کہ تم لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو اور ان کے لیے مشکلات ہرگز کھڑی نہ کیا کرو۔ تو ہمارے دین کے اندر بڑی وسعت ہے اور ہمارے دین کا جو پیغام ہے بڑا آفاقی پیغام ہے۔ بس یہ ہے کہ ہمیں اس حوالے سے توجہ دینے کی اور محنت کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم لوگوں کے سامنے دین کا ناقص تصور مت پیش ہونے دیں۔ ہم دین کی جو مسخ شدہ ایک شکل ہے وہ مت لوگوں کے سامنے پیش کریں، بلکہ جو صحیح شکل ہے، جو صحیح دین ہے، جو سلف و صالحین سے اجلا ہوا، ستھرا، صاف ستھرا، کامل، مکمل، منقح، مطہر، روشن جو ایک تعلیم ہے اور اسوہ حسنہ ہے اور قرآن پاک کا جو ایک دستور زندگی ہے، وہ لوگوں کے سامنے جب ہم رکھیں گے تو ہرگز لوگ الہادی فتنوں کا شکار نہیں ہوں گے۔ تو دین کا ناقص تصور یہ ایک بہت بڑی وجہ بنتی ہے، اور نالج کے حوالے سے، احادیث کے حوالے سے، قرآن کریم کی تفسیر کے حوالے سے، فقہ کی تعلیم کے حوالے سے جب ایک ناقص چیز لوگوں کے سامنے جاتی ہے تو یہ بھی ایک وجہ بنتی ہے مذہب سے دوری کی، یہ ایک وجہ بنتی ہے دین سے بیزاری کی، یہ ایک وجہ بنتی ہے، اور پھر اس طرح وحی سے علیحدگی کی یہ ایک وجہ بنتی ہے، اور پھر ظاہر بات ہے
جو الحاد ہے وہ تو منہ کھول کے کھڑا ہوا ہے، لوگ اس کے منہ میں ضرور چلے جائیں گے۔ تو دین کا ناقص تصور بھی یہ الحادی فتنہ پھیلنے کا ایک بہت بڑا سبب ہے۔ نمبر 3، باطل فلسفوں سے ناواقف ہونا۔ جو لوگ کسی نہ کسی درجے میں دینیات کو سمجھتے ہیں لیکن باطل فلسفوں اور فتنوں کو نہیں سمجھتے، وہ بھی الحادی فتنوں کا شکار بن جاتے ہیں اور اس کی زد میں آ جاتے ہیں۔ تو دونوں ہی چیزیں بڑی اہم ہیں، یعنی اپنے بارے میں بھی پتہ ہو کہ ہم کون ہیں، اور جو مخالف ہے، دشمن ہے، اس کے بارے میں بھی پتہ ہو کہ وہ کون ہے۔ جو صحیح نظریہ ہے اس کے بارے میں بھی پتہ ہونا ضروری ہے، اور جو غلط نظریہ ہے اس کے بارے میں بھی پتہ ہونا ضروری ہے، اور دلائل کے ساتھ پتہ ہونا ضروری ہے۔ جب یہ چیز ہوگی تو پھر اتنی جلدی کوئی شخص کسی بھی فتنے کا شکار نہیں ہوگا، اور اتنی جلدی وہ الحادی فتنے کی زد میں نہیں آئے گا۔ ہاں، جب اس کو تھوڑا بہت چلو اپنے بارے میں تو پتہ ہے، اپنی دینیات کے بارے میں تو اس کو علم ہے، لیکن باطل فلسفوں کے بارے میں، باطل فتنوں کے بارے میں اس کو علم نہیں ہے، تو یقینی طور پر ان کے بارے میں اس کا نرم گوشہ ہوگا۔ اس کا ہم مشاہدہ اپنے معاشرے میں کرتے رہتے ہیں، اپنے لوگوں میں، اپنے مسلمان بھائیوں میں اس کا ہم مشاہدہ کرتے رہتے ہیں۔ بہت سے ہمارے مسلمان بھائی ایسے ہیں، وہ کسی نہ کسی درجے میں دین سے ان کا لگاؤ ہے، تعلق ہے، لیکن چونکہ ان کو مرزیت کا پتہ نہیں، چونکہ ان کو روافظ کا پتہ نہیں، چونکہ ان کو ملحدین کا، متجددین کے بارے میں پتہ نہیں ہے، اتنا نالج نہیں ہے، لہٰذا وہ ان کے بارے میں وہ نرم گوشہ رکھتے ہیں، اور بعض اوقات ان کے ساتھ معاملات بھی کر جاتے ہیں، اور بعض اوقات ان سے متاثر ہو کر کے ان کے نظریے کو قبول بھی کر لیتے ہیں۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو باطل فلسفوں اور فتنوں کی آگاہی نہیں ہے۔ اپنے بارے میں تھوڑے بہت مسائل کا پتہ تو ہے، لیکن باطل کے بارے میں پتہ نہیں ہے۔ تو یہ بھی ایک بڑی اہم وجہ ہے الحادی فتنے کے پھیلنے کی، اور یہ بھی اہل علم کی ذمہ داری ہے کہ جہاں وہ اپنی چیزوں کو بیان کرتے ہیں، وہیں پر صلی اللہ علیہ وسلم اذان ہو رہی ہے، وہیں پر وہ باطل جو فتنے ہیں، فلسفے ہیں، ان کے بارے میں بھی جو اصولی درجے کی رہنمائی ہے وہ اپنے متعلقین کو دے دینی چاہیے، تاکہ وہ کسی بھی الحادی فتنے کا شکار نہ ہو سکیں۔